سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض، اس میں اور تو اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ حوالہ درست ہے، ازالۃ الخفا میں واقعی حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتلات وے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائیاں تھیں برائے طلب خلافت بود، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی خلافت کے لیے تھی، نہ بجہت اسلام، وہ اسلام کی غرض سے نہیں تھی۔ لیکن اس کا غلط مفہوم وہ لیتے ہیں، وہی بات ہے کہ بات سچی ہے مگر اس کا مفہوم وہ غلط لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو لڑائیاں کی تھیں یہ کوئی کفر اور اسلام کی لڑائیاں نہیں تھیں، ان کے حریف کافر نہیں تھے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کون کافر کہہ سکتا تھا معاذ اللہ؟ نہ بجہت اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی اور ان کے مخالفین جو تھے وہ اجتہادی طور پر خطا میں تھے۔ اسی لیے ان جیسے کم فہم لوگوں کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھ دیا ہے کہ غرض من آن نیست کہ حضرت مرتضی خلیفہ نہ بود۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے، یا در حکم شرع خلافت منعقد نہ گشت، یا یہ کہ شریعت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی، یا سعی او در حروبے کے پیش آمدن للہ فی اللہ نہ بود۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ میرا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن سے بھی جہاد کیا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، ان کا جہاد اللہ ہی کے لیے تھا، ان کی خلافت منعقد ہوئی تھی اور ان کی خلافت شریعت کے مطابق تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من جمیع ما کرہ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس بات سے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، نہیں یہ اس سے پہلے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین اذا اصابہم البغش، جن حکمرانوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم ینتصرون، ہمارے اچھے بندے وہ ہیں جو بغاوت کرنے والوں سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے جن اچھے بندوں کو خلافت ملتی ہے پھر ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے تو باغیوں کی سرکوبی کرنے کے لیے ان سے بدلہ لیتے ہیں، خلافت کے استحکام کے لیے بغاوت کو دباتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیرا کہ در ایام خلافت او امرے کے واقع شد، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے، کیونکہ ایام خلافت جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے تو خاص بات جس میں وہ بالکل تنہا منفرد تھے پورے دور خلافت میں، پورے 30 برس میں مراد ان کی یہ متفرد بود قتال وغاتس، وہ باغیوں کا قتل ہے جو کسی کو پیش نہیں آیا سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کے استحکام کے لیے وہ باغیوں کی سرکوبی کرتے ہیں، یہ امیر المومنین مولا علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ آیت ان کے حال کے مطابق ہے۔ تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں فارسی بھی پڑھنا آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی۔ ہمارے دور میں ان لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو ان کی چند ایک خاص خصوصیات ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے کہ یزید اچھا تھا، اس کی خلافت اچھی تھی معاذ اللہ، اور جتنی ایک ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہیں نا اتنے بھی دلائل نہیں لا سکتے یزید کی حمایت میں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان ناسبیوں کو ایک طرف رکھ کے باقی پوری امت 1300 سال تک گمراہی میں رہی ہے،
آج تک پورے عالم اسلام میں کسی علاقے میں کہیں بھی یزید کی تعریف میں کسی نے بھی کتاب لکھی ہے؟ کسی ایسے مصنف کا پتہ بتایا جا سکتا ہے کہ جس کے زمانے میں لوگ متفق ہوں یا لوگ کم سے کم یہ کہیں کہ یہ واقعی صاحب علم ہے اور اس نے یزید کی تعریف ایسی کی ہو؟ ابو بکر ابن عربی حافظ صاحب نے بھی 2-4 باتیں لکھی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کہاں سے لکھتے کتاب؟ بھی مواد ہی نہیں تھا. کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کی، 5 صدیوں کی، 10 صدیوں کی، 12 صدیاں پچھلی کتابیں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ یزید نالائق آدمی تھا. ہمارے دور کے ناس بھی وہ یزید کو چڑھاتے ہیں اور اس سے زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے. اسی لیے جب یہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تابعین میں داخل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں داخل نہیں کرتے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا تھا. اور جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر چھڑی رکھی ہے اور اس نے کہا یہ بال پک گئے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا ایسے نہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے اس جگہ پر بوسہ دیتے ہوئے چہرہ مبارک کو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے شہید ابن شہید تھے رضی اللہ عنہ. کون ہے جس کے دل میں دکھ نہ ہو؟ کون ایسا ہے جو ان لوگوں سے محبت نہ کرتا؟ اور کون ہے جو ان کے دشمنوں کا دشمن نہ ہو؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابیت کے مقام سے گراتے ہیں اور پھر کوڑیاں دور کی لاتے ہیں. اس وقت ان کے دلائل سے بحث ہے نہیں، لیکن یہ اب ہمارے دور میں یہ پھر فتنہ اٹھا ہے. اور ان کی دوسری خصوصیت اگر دیکھنی ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دینا یہ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں. پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کی، بدر میں شامل تھے، احد میں ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، خندق میں شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقابلے کے لیے بھیجا تھا. خیبر میں شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں. فتح مکہ کے موقع پہ تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر گئے اور ٹھیک یہی سنت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوری کی. جب وہ بیت المقدس گئے تھے تو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قدردان کون ہو سکتا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے نبی نے اعتماد کیا تھا ان پر جب وہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے بھی اسی پر اعتماد کیا، اسی ہستی کے حوالے خلافت کر کے گئے جب یہ خود بیت المقدس گئے تھے رضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی، اور زیادہ اس کی سند تو پھر بیان کر دیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ کریں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تو یہ ان کے خوش قسمتی میں سے. جو اصل الفاظ تھے وہ پھر سے مفہوم اس کا بھی یہی نکلے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض اور ان کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھانا،
اسی طرح یہ جتنے ناسبی ہیں آج کل کے، یہ سب یزید، حجاج ابن یوسف اور ان لوگوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور بنو امیہ کی اتنی حمایت کہ بنو ہاشم سے اچھی طرح لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے معاذ اللہ۔